خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، آج کی مجلس میں آپ میں ہم سب مل کر غور کریں اس بات پر کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا۔ باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے کہ اس کے اوپر دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے پہلا سانس لیا، آنکھ کھولی، یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے۔ جتنا عرصہ اللہ کو منظور ہے وہ زندہ رہے، جس دن نبض رک گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، یہ اس کی زندگی کی انتہا ہے۔ آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہی، یہ ہماری نماز کی ابتدا ہے۔ 2 رکعت پڑھیں، 3 پڑھیں یا 4، جب سلام پھیریں گے تو وہ ہماری نماز کی انتہا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا الحمد ہے، اس کی انتہا والناس ہے۔ بخاری شریف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اس کی انتہا کلمتان حبیبتان، یہ حدیث شریف ہے۔ بھائیوں، میں دلائل نہیں دے رہا، میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیے آج کی مجلس میں غور کریں اس امر پر کہ آیا اللہ تعالیٰ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی؟ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی تو پھر عقل سلیم اور فطرت صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان، سبھی کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی۔ میرے بھائیوں، اب توجہ کریں کہ ایک امر کا ہم نے سرا تلاش کر لیا کہ اتفاق کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی کہ نبوت کی ابتدا اللہ نے آدم علیہ السلام سے کی۔ اب صرف 2 سوال باقی رہ گئے۔
آج کی مجلس میں اگر آپ اور میں ان کے جوابات تلاش کر لیتے ہیں، میری حاضری بھی با مقصد، آپ دوستوں کا تشریف لانا بھی با مراد، میرے ساتھ چلیں۔ وعدہ رہا کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، بہت ہی اختصار کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ اور میں، یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جس نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، آیا اس وقت تک اللہ نے کسی پر اس کا اختتام اور انجام کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر کیا تو پھر کن کی ذات پر؟ بس صرف یہ دو سوال باقی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا آپ حضرات سروے کریں، کسی بھی یہودی سے پوچھیں کہ آیا اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے؟ دنیا میں ایک یہودی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اس وقت کوئی نیا نبی بن سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہودی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، میرا یہ موقف نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں وہ حضور کو مانے یا نہ مانے، لیکن ختم نبوت کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے ان کی گردنیں بھی اس کے آگے جھکا دی ہیں۔ آپ کسی بھی یہودی سے پوچھیں کہ اس وقت کوئی نبی بن سکتا ہے، روئے زمین کا کوئی ایک یہودی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ کسی عیسائی سے پوچھیں، روئے زمین کا ایک عیسائی اونلی ون بطور سیمپل اور نمونے کے بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ اور یہی عقیدہ اہل اسلام کا کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ لو بھائیوں، آپ اور میں دوسرے سوال کا جواب تلاش کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور اتفاق کے ساتھ کہ اللہ نے نبوت کا اختتام کر دیا، انجام ہو گیا۔ اب کوئی اور نبی نہیں بن سکتا۔ اب صرف ایک سوال باقی ہے، اور وہ سوال یہ کہ اللہ نے اگر نبوت کا اختتام کیا تو کن کی ذات پر کیا؟ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دو دو چار کی طرح میں بالکل کلیئر کٹ بات کروں گا۔ میرے ساتھ چلیں۔ میں گزارش کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے قدیم مذہب ہے یہودی حضرات کا، پھر نمبر آتا ہے مسیحیت کا، پھر باری آتی ہے اسلام کی، اسی ترتیب سے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ سیدنا موسیٰ ابن عمران کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام تورات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہودی، ان کے مذہب کو یہودیت کہتے ہیں، ان کی کتاب کا نام تورات ہے۔ اور تورات کوئی ایسی ناچیز، نایاب چیز نہیں کہ آج تلاش کریں ہمیں نہ ملے۔ بائبل کے ہر نسخے میں جزو اعظم کے طور پر تورات موجود ہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں جس طرح قرآن مجید لازمی طور پر ہوتا ہے، ہر مسیحی کے گھر کے اندر بائبل لازمی طور پر ہوتی ہے۔ آپ صرف اپنے شہر کا سروے کریں،
جتنے یہاں پر کوئی مسیحی دوست رہتے ہیں قرب و جوار کے دیہاتوں میں، بلا مبالغہ سینکڑوں معمولی کوشش سے سینکڑوں کی تعداد میں آپ حضرات کو بائبل مل جائے گی، اس میں تورات موجود ہے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں اول سے لے کر آخر تک تورات کو پڑھیں۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اول سے آخر تک تورات کو پڑھیں۔ پوری تورات نے کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، پوری تورات نے کہیں یہودیوں کو آخری امت، یہودیت کو آخری دین یا تورات کو آخری کتاب نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، تورات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ صدیے گزرنے کے بعد، ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی تورات کے اندر ایک عبارت موجود ہے، میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں اور انصاریوں سے ارشاد فرمایا، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا، 10,000 قدوسیوں کا لشکر ان کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، تمام انصاف پسند شارحین تورات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی کی ذات ہے، فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہے جو فتح مکہ کے دن حضور عبور کر کے تشریف لائے، اور 10,000 سبحان اللہ، زور سے 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ لشکر ہے جو فتح مکہ کے دن صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ میرے بھائیوں، اس عبارت نے فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری، تورات نے فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ اگر وہ آخری نبی ہوتے، یہ کیوں کر بشارت دیتے کہ میرے بعد تمہارے اندر وہ نبی آئے گا؟ ان کا کہنا کہ میرے بعد وہ آئے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں آخری نہیں۔ لو بھائیوں، اگر موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تو پھر یہودی آخری امت نہیں، یہودیت آخری دین نہیں، یہودی ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات وہ آخری آسمانی کتاب نہیں۔ اس مقابلے سے یہودی کرم فرما تو فارغ ہو گئے۔ اب چلتے ہیں مسیحی دوستوں کے ہاں۔ آپ حضرات جانتے ہیں سیدنا مسیح ابن مریم، جنہیں اللہ نے کلمۃ اللہ بھی کہا، جنہیں روح اللہ بھی کہا، جنہیں ابن مریم بھی کہتے ہیں، جنہیں مسیح ابن مریم بھی کہتے ہیں، جنہیں عیسیٰ ابن مریم بھی کہتے ہیں، جنہیں بائبل نے یسوع کے نام سے بھی پکارا۔ میرے بھائیوں، ان پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے انجیل۔ ہر انجیل بائبل میں موجود، ہر بائبل ہر مسیحی کے گھر میں موجود۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، درخواست کرتا ہوں کہ آج آپ کھلے دل کے ساتھ مجھ مسکین کے کہنے پر اول سے لے کر آخر تک پوری انجیل کو پڑھیں۔ پوری انجیل میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، عیسائیوں کو آخری امت نہیں کہا، نصارہ کو آخری امت نہیں کہا، مسیحیت کو آخری مذہب نہیں کہا، انجیل کو آخری آسمانی کتاب نہیں کہا۔ اب میرا ساتھ دو، میں درخواست کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی تو کہنا درکنار، میرے بھائیوں آج میں دیکھتا ہوں 1000 تبدیلیوں کے باوجود انجیل کے اندر بعض عبارتیں آج بھی موجود ہیں جن کی میں تلاوت کرتا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ یروشلم، ناصرہ، بیت اللحم، مصر، شام، فلسطین، اس کے اس حصے پر
اس زمانے میں ہیرودیس نامی بادشاہ حکمراں تھا۔ یہودی گئے ان کے پاس، جا کر اس ہیرودیس کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، کہ ان کے معجزات کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس کی آنکھوں پہ نبوت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر نبوت کا ہاتھ پھرتا جاتا ہے، ادھر اللہ اس کی بینائی کو بحال کرتا جاتا ہے۔ یہودیوں نے کہا، معافی چاہتا ہوں، یہودیوں نے کہا ہیرودیس بادشاہ کو بطور شکایت کے کہ تمہیں پتہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کے معجزات کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس کوئی آئے برس والا، اس کے چٹاخ پڑے ہوئے، اس جسم پر سفید، یہاں پر سفید داغ، یہاں پر سینے پر، ران پر، پاؤں پر، وہ آتے ہیں بدنما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر، سبحان اللہ تو کہو، اللہ کا نام لے کر اس کے ان سفید چٹاخوں پہ، برس کے نشانوں پہ یوں کر کے نبوت کا ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں، اللہ اس کی بیماری کو دور کرتے جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے، یہودیوں نے کہا، ہیرودیس کو کہا تمہیں پتہ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا یہ عالم ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کوڑھ کا مریض، جس کے جوڑ جڑے ہوئے، گٹے کام نہیں کرتے، گوڈے کام نہیں کرتے، انگلیاں اس کی حرکت نہیں کرتی، گردن اس کی پھرتی نہیں، سارے جوڑ جڑے ہوئے، نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتے ہیں، ادھر کپڑا بچھایا، ادھر ایک لاش کو اٹھایا، اس میں رکھا، گٹھڑی باندھ کے سر پر اٹھا کر لاتے ہیں مسیح علیہ السلام کے سامنے، اس کی گٹھڑی کو کھولتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کر ان کے جڑے ہوئے سبحان اللہ، ان کے جڑے ہوئے اعضاء پہ وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر ہاتھ پھرتا جاتا ہے، ادھر اللہ اس کے اعضاء کو چالو کرتے جاتے ہیں۔ آیا تھا تو گٹھڑی میں بندھا ہوا، واپس جاتا ہے تو ہرن کی طرح چھلانگے لگاتا ہوا۔ میرے بھائیوں، ان یہودیوں نے کہا، جاگ رہے ہو؟ ان یہودیوں نے کہا کہ ہیرودیس کو تمہیں پتہ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا کہ وہ اگر کسی مردہ کے کنارے کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کی صدا لگا دے، اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہیرودیس کو کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا یہ عالم رہا، تیری نبوت کی خیر نہیں، معافی چاہتا ہوں، تیری حکومت کی خیر نہیں۔ اب حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی حکمران کے کان میں پھونک دیا جائے کہ اقتدار تم سے جانے والا ہے، وہ تو نبوت کو قتل کرنے کے در پے ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اس کو یہ کہا، ہیرودیس نے اپنی فوج بھیجی، یہودی اس وقت کے حکمران، ان کی فوج، یہود اور فوج اکٹھے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام جس مقام میں بیٹھے ہیں آ کر اس مکان کا گھیرا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، سبحان اللہ تو کہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوئے، وہ آئے، بیٹا بیٹھ جاؤ، آئے، انہوں نے آ کر اس مکان کا محاصرہ کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، مکان کا محاصرہ کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے مکروا و مکر اللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خفیہ تدبیر کرنے آئے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، ہم نے بھی انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی، ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، ان کی تدبیر تھی پکڑنے کی، ہماری تدبیر تھی بچانے کی۔ وہ مسیح کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے،
ہم مسیح کو قبضے میں لے کے آسمانوں پہ لے جانا چاہتے تھے۔ فرمایا واللہ میں خیر الماکرین، رب کی رہی تدبیر کامیاب۔ میرے بھائیوں ذرا میرے ساتھ چلو، میں درخواست کرتا ہوں ان لوگوں نے، قرآن مجید کہتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وہ لوگ آئے، آ کر انہوں نے مکان کا محاصرہ کیا۔ رب کریم فرماتے ہیں ہم نے جبریل امین کو بھیجا، وہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنے پروں پہ بٹھایا، آسمانوں کی طرف لے آئے، فرمایا ایدناہ بروح القدس، دیکھو جب بچانے پہ آتا ہے یوں بچایا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام میں بیٹھے ہیں، ہوا کیا، یہودیوں نے باہر، مکان کے باہر ایک آدمی تھا یہودا اسکریوتی، اسے تیار کیا کہ میاں تمہیں 30% انعام ملے گا، بس تم چل کر عیسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹا دو، وہ تم سے پوچھیں گے تمہارا نام، تمہاری آواز بھی جانتے ہیں، نام پہچانتے ہیں، ادھر تم نے جواب میں اپنا نام بتاؤ گے، وہ دروازہ کھولیں گے، لِجَقْتُلْهُ غَيْلَةً، اچانک ہم داخل ہوں گے، جاتے ہی ایسے دبوچیں گے کہ ان کی جان نکال کے چھوڑیں گے، وہ یہ تدبیر لے کر آئے۔ میرے بھائیوں سبحان اللہ، قرآن مجید میری طرف دیکھیں، وہ آئے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے پہلے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے کل قیامت کے دن، عیسیٰ علیہ السلام میری ان نعمتوں کو یاد رکھ، میری ان نعمتوں کو یاد کر کہ جس وقت میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، ان کا تم پر سایہ بھی نہیں پڑنے دیا، پکڑنا پکڑ کر پھانسی پہ لٹکانا تو رہا درکنار، میں نے ان کے سائے کو بھی آپ پر نہیں پڑنے دیا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، آئے نا وہ لوگ، انہوں نے یہودا کو تیار کیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر تو حواری تھے، مسیح تو جا چکے۔ میرے بھائیوں ذرا سنیں، انہوں نے دروازہ کھولا، جتنے یہودی تھے یہ اندر داخل ہوئے، وہ یہودا بھی اندر داخل ہوا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کہتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، مسیح علیہ السلام کی اس پہ ایسی شبیہ ڈالی، وہ باہر ہے تو شکل عیسیٰ، باہر ہے شکل یہودا کی، اندر کمرے میں قدم رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پہ ڈال دی گئی۔ اب آپ دوست سوچیں گے میری بات تو آپ نے سن لی، آپ کی کھوپڑیوں سے گزر گئی، کھوپڑی کے اندر نہیں گئی، نہ حلق میں نہ معدے میں، ہضم کیسے ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی باہر کھڑا ہے، اس کی شکل کچھ ہو، کمرے میں داخل ہو، اس کی کمر کچھ، اس کی شکل کچھ ہو۔ میرے بھائیوں ذرا میرے ساتھ چلیں، آج کی سائنس نے ترقی کی ہے، انسان کا میڈیکل سرجری کرتے ہیں، اس کے چہرے کی حیت کو بدلا دیتے ہیں۔ یہ نور جہاں تھی، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنا قصور کی معروف گانے والی خاتون پاکستان کی، میں بچیوں بیٹیوں والا ہوں، میں استہزاء نہیں کر رہا، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میری طرح وہ بڈھی کھپڑ گئی باہر، جا کر اپنے چہرے کی سرجری کرائی، ڈینٹ پینٹ نکلائے، واپس آئی تو ایک نوجوان خاتون لگتی تھی۔ میری بھی اگر تم سرجری کرا دو میں بھی پپو بن جاؤں گا۔ میرے بھائیوں میں تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میری نہ کراؤ تو آڑی کرا دے، کوئی چہرے تے رونق تے لے آؤ۔ میرے ساتھ کہہ دو تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، اے انسان، اگر تو سائنس کی بنیاد پہ کسی کے چہرے میں تبدیلی لا سکتا ہے تو جہاں تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو میڈیکل سائنس کی بنیاد پہ کسی کے چہرے میں تبدیلی لا سکتا ہے تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ مل کے کہہ دو ایسے کر سکتا ہے۔
زور سے بولو، کر سکتا ہے، لیکن ٹھہرو، میں جو آج کل سائنس کے دروازے پر جاؤں اس کی محتاجی کروں، وہ تو تب کہ مجھے قرآن میری رہنمائی نہ کرے۔ مجھے اجازت دو، میں قرآن کے دروازے پہ چلتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے وہ دیکھو ادھر وہ فرعون کے سامری، ادھر وہ فرعون کے جادوگر ساحر اکٹھے ہوئے، ادھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے میدان کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے معجزات کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے، پہلے ہم یا آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دکھاؤ نا کیا ہے تمہارے پاس۔ میرے بھائیوں، کسی نے اپنے پگڑی اتاری، اس کو وٹ دے کے رسا بنایا، نیچے پھینکا، سانپ بن گیا۔ کسی نے سوٹی ڈالی، اسے نیچے ڈالا، سانپ بن گیا۔ کسی نے بالا اٹھایا، کسی نے شاطیر اٹھایا، کسی نے لکڑی، کسی نے ڈنڈا، کسی نے ہاکی، کسی نے رومال، کسی نے کپڑا، کسی نے دھوتی، کسی نے جو ہے وہ اپنا پگڑی، ان کو اس طرح مارا۔ دیکھا سحرو اعین الناس، لوگوں کی چہروں پہ، لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کیا، انہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ سانپ ہے، بل کھاتے پھر رہے ہیں میدان کے اندر۔ حضرت سبحان اللہ، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے میرے رب نے کہا وما تلک بیمینک، موسیٰ علیہ السلام، حضرت اگن ہو کے بیٹھنا شریفہ، تم میرے نال بیٹھ کے تو دروازے دیکھو، یہ میرے ہان دا ہے، مینوں کلا چھڑیا ہوا ہے، کوئی ہے کران والی گل؟ اور بھی کوئی بیٹھا ہے؟ تو بھی اگے ہو بھراوا، دیکھ یہ بڑا مریض بندہ ہے خدا، کتے تیرا گھر ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کہاں؟ تو ڈیرا غازی خاندہ نہیں ہے؟ حضرت محتمم صاحب نے مینوں پہلے دس دیتا سی، میں انکوائری نہیں کر رہا، میں تینوں مبارکباد دے رہا ہوں کہ تو بہت اچھی گفتگو کر رہا سی، ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی۔ میرے ساتھ کہو یار تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں، میں نے ان حضرات کو محض اس لیے آگے کیا کہ یہ میرے گواہ ہیں، میں تو ان حضرات کی گواہی کی بنیاد پہ آگے چلوں گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنے اس طرح وہ ڈالے، چلتے پھرتے سانپ لگنے لگے، میدان بھر دیا۔ میرے رب نے کہا وما تلک بیمینک، موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی خداوندہ سوٹی ہے۔ اللہ نے حکم کیا موسیٰ علیہ السلام ذرا اسے، سبحان اللہ، ذرا اسے زمین پہ مار۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی بے جان لکڑی ہے، زمین پہ مارا، چلنے پھرنے والا اللہ نے اژدہا بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا ہوا کیا تھا کہ یہ دونوں حصے اس کے یوں کھلے جیسے اس کا جبڑا کھلتا ہے، وہ جبڑا کھولا، لگایا پورے میدان کا چکر، سانپ سپولیے جتنی تھی سب کو نگل کے صفایا کر دیا۔ اب یہ چلا حضرت موسیٰ، وہ تو جتنے تھے جادوگر انہوں نے لگائی دوڑ، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اب اس نے رخ کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید کہتا ہے میرے رب کو تسلی دینی پڑی، لا تخف، موسیٰ علیہ السلام فکر نہ کر، آگے بڑھ۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام فکر نہ کر، آگے بڑھ، اللہ کا میرا نام لے، اس کے جبڑوں میں تو اپنا ہاتھ رکھ، ہاتھ اس کے جبڑوں میں، ہاتھ رکھنا تیرا کام ہوگا، دوبارہ سوٹی بنانا میرے ذمہ رہا۔ اے شریفو، میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، سوشل میڈیا کی خبریں نہیں، معاف رکھنا اللہ کا، سبحان اللہ۔ ان علماء سے پوچھیں، اللہ کا قرآن ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ سوٹی بے جان ہے، سانپ جاندار ہے، یہ چل نہیں سکتی، وہ دوڑ رہا ہے،
یہ حرکت نہیں کرتی، وہ کھاتے پیتے جا رہا ہے، اس نے جبڑا کھولا ہوا چکر لگا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا سوٹی، زمین پہ ڈالا، اللہ نے سانپ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، اللہ نے پھر سوٹی بنا دیا۔ شریفو، جو خدا آنے واحد میں، سبحان اللہ نہیں کہتے، جو خدا آنے واحد میں لکڑی کو سانپ، سانپ کو لکڑی، لکڑی کو سانپ، سانپ کو لکڑی بنا سکتا ہے، مل کے کہہ دو نا وہ خدا کسی کی شکل کو بدلے تو بدل سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اندر جو داخل ہوا، اب اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہودی آئے، آتے ہی دیکھا، دیکھ کے لگے کہنے کہ پکڑو اسے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، شریفو کیا کرتے ہو؟ میں تو تمہارا ساتھی ہوں۔ آگے سے یہودی کہتے ہیں کہ یہ کل تک عیسائیوں کو دھوکہ دیتا تھا، آج ہمیں دھوکہ دیتا ہے، نہیں مانیں گے، مارو، مار کے تیرے دا دھر رگڑا، دماغ درست مارتے ہیں، پکڑتے ہیں، ان کو مار، ان کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھیے چلائیں، پکڑا، وہ دیکھو پھانسی پہ لٹکایا، بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح، کہ یقیناً ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا۔ میرا رب ان کے مقابلے میں کہتا ہے وما قتلوا، قتل مطلق کی نفی، کہ کوئی قتل وتل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میں معافی چاہتا ہوں، میرا موضوع دوسری طرف چلا گیا۔ میں سمجھانا تو یہ چاہتا تھا، عین اس وقت کہ جب مسیح علیہ السلام کمرے میں تھے، یہودیوں نے مکان کا محاصرہ کیا ہوا، اپنے آسمانوں پر جانے سے پہلے حضرت مسیح نے 3 باتیں کہیں۔ بولو کتنی؟ بولتے نہیں ہو، کتنی؟ کتنی؟ 3 باتیں کہیں، اور وہ 3 کی 3 آج بھی تورات میں، انجیل میں موجود ہے۔ میں عبارت پڑھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ خبردار، خبردار، جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلیوں کی اوٹ میں آسمانوں پر جاتا دیکھو گے، اخیر زمانے میں اسی طرح واپس آتا بھی دیکھو گے۔ اخیر زمانے سے مراد قیامت، یہ انجیل کے اندر عبارت موجود۔ حضرت مسیح نے ایک بات یہ کہی، اپنے رفع کا بھی ذکر کیا، نزول کا بھی ذکر کیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، خبردار، میرے بعد بتھیرے لوگ آئیں گے جو جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کا بس چلے بہتوں بہتوں کو وہ گمراہ کر دیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ کبھی تمہیں کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، ان کی باتوں میں، کبھی کہیں گے مسیح قادیان میں، کبھی کہیں گے مسیح ایران میں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ان کا بس چلے تو وہ بہتوں بہتوں کو گمراہ کر دے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، اور تیسری فرمائی، سبحان اللہ، یہی میں نے عرض کرنا تھا، میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہ لوگوں، سبحان اللہ، اے وے لوگوں، یہ انجیل کی عبارت ہے، اے وے لوگوں مجھے جا لینے دو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمانوں پر جانے سے پہلے، اے وے اپنے حواریوں اور انصار، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مانا کہ انجیل میں تبدیلی ہوئی، لیکن تھی تو اصلاً اللہ کی کتاب۔ جو حصہ اس کا آج بھی تحریف سے بچ گیا، جب اس کی میں جلالت شان کو دیکھتا ہوں، میرا دل اس کے سامنے، میرا پتا پانی ہوتا ہے، میری دانتوں کو پسینہ آتا ہے۔ خداوندہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے وے لوگو، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے۔ اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے۔
جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ مولانا قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کے جانے کے بعد 600 سال بعد نازل ہوا۔ یہی قرآن مجید نے کہا جو صدیوں پہلے انجیل نے کہا، قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ محمد عربی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وہ تو خدا کے حکم پہ بولتے ہیں۔ یہی مسیح نے کہا کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے مسئلہ عرض کیا کہ انجیل کی یہ عبارت بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں۔ اگر آخری نبی ہوتے یہ کیوں کہتے کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا؟ ان کا یہ کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آخری نبی نہیں۔ میرے بھائیوں، اب میری درخواست سنو۔ تورات نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں، میدان سے فارغ ہو گئے۔ انجیل نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں، وہ بھی میدان سے فارغ ہو گئے۔ لو بھائی اہل اسلام، اب تمہارا چانس ہے، گولڈن چانس۔ آؤ ذرا توجہ کرو۔ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ آیا قرآن مجید نے حضور کو آخری نبی کہا یا نہیں کہا؟ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، سبحان اللہ تو کہو۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور حضور نے فرمایا میری بھائیوں، میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ حضرات کا آدھا پونا گھنٹہ ضائع کیا۔ ذرا توجہ کریں، حضور افصح العرب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک جملے میں یوں ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں لوگو اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ حضور فرماتے ہیں لوگو سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی میں۔ شریف ہو، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، مل کے کہہ دو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ زور سے کہہ دو حضور۔ میرے بھائیوں، مل کے کہہ دو حضور کے بعد مل کے کہہ دو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جن کا عقیدہ ہے اور سبھی کا ہے تو پھر سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایسے نہیں، آواز آنی چاہیے، گونج پیدا ہونی چاہیے۔ یہ در و دیوار، کوچہ و بازار، جہاں جہاں تک آپ کی میری آواز جائے گی، کل قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ مل کے میرے ساتھ کہو نا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولو بولو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی ذلی بروزی، چھوٹا موٹا، کالا گورا، کوئی نہیں۔ میرا اللہ توحید میں وحدہ لا شریک، حضور خاتم النبیین ہونے میں وحدہ لا شریک، شریک حضور کا بھی کوئی نہیں۔ مل کے کہہ دو مثال حضور کی بھی کوئی نہیں، شریک خدا کا بھی کوئی نہیں، مثال حضور کی بھی کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، مل کے کہہ دو حضور آخری نبی ہے۔ ثواب ہوگا حضور حضور شریف ہو۔ اگر حضور آخری نبی ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ میرے بھائیوں، حضور آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ لوگو، حضور آخری نبی ہیں تو پھر یہ آپ کی امت آخری امت ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود رحمت عالم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔
لوگوں میں نبیوں میں سے آخری، تم امتوں میں سے آخری، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، میرا آواز ختم ہوا، نتیجے کی طرف بڑھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنہی اللہ حضور، سبحان اللہ، اور میاں بولو تو صحیح، جنہی اللہ، آپ میری پرہا پنچایت، میرے سوال کا جواب دینا میاں، میں آپ سے اجازت لوں، آپ کو بھی فارغ کروں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، جنہی اللہ، جس امت کو اللہ حضور جیسا نبی دے دے، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ اگر نہیں اور کسی کو ضرورت نہیں تو پھر سارے بولو نا کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں، آپ کے ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے، ہمسایہ ملک ایران، وہاں پہ ایک شخص بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے کافر۔ میں دیکھتا ہوں ملعون قادیانی انگریز کے کہنے پہ اسی ہمارے خطے میں، متحدہ ہندوستان میں، مشرقی پنجاب میں، اس ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری امت نے مل کے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ عالم اسلامی نے کہا، کشمیر کی اسمبلی بولی، بہاولپور، سبحان اللہ، بہاولپور کی عدالت بولی، ماری شش والے بولے، وہ دیکھو میرے بھائیوں مدراس والے، الہ آباد کا ہائی کورٹ بولا، عدالتیں آتی رہیں، جہاں قادیانیت اور اسلام کا مقابل ہوا، تاریخ گواہ ہے، کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ ہم شان میرے بھائیوں میں درخواست رکھتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، ہمارا شاندار ماضی ہے اور اتنا تابناک کہ ہمیں اس کے اوپر فخر ہے، اور انشاءاللہ مستقبل سے امید باندھے بیٹھے ہیں، اور امید بھی ایسی جیسے رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہمارا ہاتھ ہو، انشاءاللہ۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، پھر وقت آیا 7 ستمبر، آج سے 47 سال پہلے ہمارے اسی ملک میں، خطے میں، کیا کہتے ہیں، 7 ستمبر 1974 کو، وہ 74 تھا، آج آپ میں 2021 میں بیٹھے ہیں، 47 سال بیت گئے۔ اس 47 سال کے عرصے میں اگر قصر کو شمار نہ کریں، نصف صدی بیت گئی۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں فیصلہ ہوا، اسمبلی نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ بولو یار، میرے بھائیوں، وہ دور جائے، آج کا دور آئے۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد محترمہ، محترمہ کے بعد میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، ان کے بعد پھر میاں صاحب، پھر پرویز مشرف بھی آئے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، قبلہ جمالی صاحب بھی آئے، معین قریشی بھی آئے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چودھری شجاعت صاحب بھی آئے۔ 45 سال کی بات، 50 سال کی بات عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ پھر پرویز مشرف کے جانے کے بعد پھر وقت آیا کہ گیلانی صاحب بھی آئے، زرداری صاحب بھی آئے، ان کے بعد پھر میاں صاحب آئے، میاں صاحب کے بعد پھر خاقان عباسی آئے، آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس 50 سال کے عرصے میں، پورے 50 سال کے عرصے میں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے دروازے پہ قادیانی نہ گئے ہوں۔ ہر کافر ملک سے، تمام سپر کافر، سپر طاقتوں سے قادیانیوں نے ان کے سامنے اپنی ناک رگڑی، پیشانی زخمی کرائی، اپنے زبانوں سے ان کی بوٹوں کو پالش کیا، ان کے تلووں کو چاٹا، خوشامد کی ذلت آمیز طریقے پر کہ کسی طرح
پاکستان کے حکمرانوں کو کہہ کر اس ختم نبوت کے قانون کو بدل دیا جائے۔ ہے میرے اللہ، ادھر 1-2 دن کی بات نہیں، 50 سال نصف صدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، 50 سال نصف صدی، 50 سال۔ ختم نبوت زندہ باد، قائدین ختم نبوت زندہ باد، شہدائے ختم نبوت زندہ باد، تحریک ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، 1-2 دن کی بات۔ صوفی واسطہ ہی رب دا، واسطہ ہی رب دا۔ ایک گل میں بھی کر لین دو، ہاں گل میں یہ کرنی ہے کہ جی اسمبلی دے وچ کسی نے قانون تبدیل ہو جانا ہے، اگر نہیں تبدیل ہون دے رہا تو وہ ہے ساڈا مولوی جناب مولوی فضل الرحمان زندہ باد، مولوی فضل الرحمان زندہ باد، مولوی فضل الرحمان زندہ باد۔ اے مولوی فضل الرحمان دا خیر خواہ کہ تو جم پہ آئے ہو، واسطہ ہی رب دا۔ اچھا یہ میرے دیکھ کے نعرے اس طرح ماردا ہے جس طرح میں مولوی صاحب دا مخالف ہوگا۔ تو اے جا کے عمران دے سامنے مار نعرے، میرے سامنے کیوں ماردا ہے جریبا؟ میرے بھائی اوے صبر کر، بندگان خدا کسی کو بات تو پوری کرنے دو۔ تم نے تماشا بنا لیا، کہو تاج و تخت ختم نبوت۔ 50 سال پورے کفر نے زور لگایا، پورے کفر نے 50 سال زور لگایا، ایک ایک حکمران کے پاؤں پہ پڑھ کر منتیں کر کے قادیانیوں نے ناک رگڑ کے کوشش کی۔ اہل اسلام، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، وفاق المدارس، پوری دینی جماعتیں، کوئی تمیز نہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کی تمام تر پوری امت نے، ہم جھوٹے نہیں، ہم کیا کہتے ہیں، بھوکے نہیں ہیں کریڈٹ کے، اللہ کے فضل سے عرض کرتے ہیں، پوری امت کی کوشش، سبحان اللہ تو کہو، اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ اس 50 سال کی محنت میں، 50 سال کی جد و جہد میں قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، پورے کفر نے زور لگا کے اس قانون کی زیر زبر میں بھی فرق نہیں کر سکے۔ اس کا کریڈٹ پوری امت کو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ عرصہ گزرا، آج سے کچھ مہینے پہلے وہاں پر اپنا کیا یورپی یونین میں قرارداد پیش ہوئی۔ اس قرارداد میں یورپی یونین نے پاکستان گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ کسی طرح تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کر دو، ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرو۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ہماری حکومت جو پیسوں کے بدلے میں اپنے آدمی پکڑوا دیتی ہے، پیسوں کے بدلے میں تحفظ ناموس رسالت کے مجرموں کو رہا کر دیا جاتا ہے، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں وہ اس قانون کو ختم کرنے کے در پے نہ ہو جائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہم گئے، حضرت مولانا فضل الرحمان سے کہا، وفاق المدارس سے کہا، اپنے مسلک کی ساری جماعتوں سے مشورہ کیا، دوسرے مسالک کے دوستوں کو اعتماد میں لیا۔ اب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اس مرحلے پہ ہمیں بولنا چاہیے تھا یا چپ رہنا چاہیے تھا؟ مجھے تو کہتے ہو بولنا چاہیے، صوفی تو بھی بول، چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ میں کہنا ہاں جی، میں تیری ہاں جی تھوڑی کرائی ہے۔ آپ بتائیں کہ ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا یا بولنا چاہیے تھا؟ ہم بولے، بہادروں کی طرح بولے، شیروں کی طرح بولے، اللہ کے فضل سے بولے، حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں بولے، اور ایسے بولے کہ دوست دشمن ششدر رہ گئے۔ میرے بھائیوں، وہ اپنا جہلم کے مشرقی کنارے سے لے کر وہ پشاور تک، کالا ڈھاکہ سے لے کر چکوال تک 250-300 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ ہم نے ان کو اکٹھا کیا، وہ کیا کہتے ہیں لیاقت باغ میں۔ میرے بھائیوں، بلا مبالغہ
لاکھوں کا اجتماع تھا، لاکھوں کا اجتماع تھا، جتنی خلق خدا وہاں تھی اس سے 2 گنا زیادہ سڑکوں پہ پھر رہی تھی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کا آخری بیان ہونا تھا، آخر میں تشریف لائے، ان کے استقبال پہ ساری دنیا کھڑی ہو گئی۔ جب وہ استقبالی نعرے لگا رہے تھے، کسی نے مجھے بھی پکڑ کے حضرت کے پہلو میں کھڑا کر دیا۔ میں نے حضرت سے کہا حضرت اجتماع کو دیکھے، انہوں نے میری طرف دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے مولانا آپ تو ان کو دیکھ رہے ہیں، میں ابھی باہر سے آ رہا ہوں، اٹے ہوئے ہیں بازار و بازار اٹے ہوئے ہیں پوری سڑکیں، اور یہاں پر آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کی شاہی آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد 7 ستمبر، سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں زور سے، 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں اللہ کے فضل سے وہ اسی دریائے جہلم کے مشرقی کنارے سے لے کر گنڈا پور تک، وہ اپنا کیا کہتے ہیں، وہ اپنا قصور تک، قصور سے لے کر ٹوبہ ٹیک سنگھ تک، یہاں سے لے کر منچن آباد تک اس خطے کو جمع کیا۔ یہ بھی 350 کلومیٹر کا اجتماع بنتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت بیان کے لیے ہم لوگ سٹیج پہ گئے، دائیں کو، سبحان اللہ، دائیں کو دیکھا، بائیں کو دیکھا، سامنے کو دیکھا، ہماری نظریں تھک کر واپس آ جاتی تھی۔ انسانوں کے سروں کے سمندر کا آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میرے بھائیوں، وہاں پہ ہم نے اعلان کیا کہ 7 اکتوبر کو ملتان میں چلیں گے۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور ڈویژن، 3 ڈویژنوں کو ہم نے اکٹھا کیا۔ اس دن میرے بھائیوں وہ دیکھو، اواڑہ سے لے کر ٹوبہ ٹیک سنگھ تک، کوہ سلیمان سے لے کر وہ مکلوڈ گنج تک، اس سبحان اللہ پورے خطے کو اکٹھا کیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر ہماری چوٹی کی دینی قیادت مولانا تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان، حضرت پیر طریقت حضرت ناصر الدین خاکوانی، میرے بھائیوں اس خطے کی جن کا میں نے نام لیا، ایک شیخ الحدیث ایسا نہیں تھا جو سٹیج پر موجود نہ ہو، ایک عالم دین ایسا نہیں تھا، مدرس استاد الحدیث جو سٹیج پر موجود نہ ہو۔ ساری خانقاہیں، تمام، سبحان اللہ، ساری خانقاہیں، تمام تر مساجد، تمام تر مدارس، خلق خدا کیا جمع ہوئی۔ ابھی 25 تاریخ کو، 25 جو ہے وہ اپنا نومبر کو وہاں خانپور میں جلسہ تھا ختم نبوت کے عنوان پر۔ میں نے مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی کہ حضرت ملتان کی کانفرنس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا مول صاحب، گورنمنٹ کے حلقے، گورنمنٹ کے ادارے، حساس ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع کبھی نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام سے۔ میرے بھائیوں سنو، آپ سے عرض کرتا ہوں، ان اجتماعات کو دیکھنے کے بعد میں آج اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ اور اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائے گا یا کوئی اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ختم کرنے والوں کو میرا اللہ ختم کر دے گا، یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں نہیں ہوگا انشاءاللہ، زور سے کہہ دو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ذرا توجہ کریں، اللہ نے اس کے نقد نتائج سبحان اللہ ہماری جھولیوں میں ڈالنے شروع کیے۔ ایک زمانے میں ایک فوجی، حاضر سروس فوجی جرنیل تھا، اب وہ مر گیا ہے، ملعون، اس کا نام جنرل عبدالعلی تھا، اس کا بھائی ملک اختر تھا، وہ بھی جرنل، دونوں مردود مر گئے۔ میرے بھائیوں، ان کے خاندان میں سے 3 افراد
ادھر اپنا کیا کہتے ہیں اس کو یہ کانفرنس ہوئی لیاقت باغ کی، ادھر اللہ نے کرم کیا کہ تینوں میدان میں آئے۔ جنرل عبدالعلی کے خاندان کے آدمی، کھاتے پیتے مندووال گاؤں کا نام ہے، یہ چکری کے بالکل قریب، ان تینوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام سے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آپ کے سرگودا میں ہے یہ بھیرا، اس بھیرا میں ایک نور الدین نئی تھا جسے قادیانی نام نہاد خلیفہ کہتے ہیں، اس کی اولاد پرپوتے لاہور کے اندر رہتے ہیں، ایک کا نام طیب نور، ایک کا نام طلحہ، ماڈل ٹاؤن کے رہنے والے۔ ادھر لاہور کی کانفرنس ہوئی، ادھر تینوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ میرے بھائیوں سنو، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم ہمیں حضور کے گنبد خضرا کے قریب کر رہا ہے، ہمیں اللہ کا فضل ہے، ہمارا قبلہ بھی، سبحان اللہ یار زور سے کہہ دو شریفو، ہمارا قبلہ بھی نہیں بدلا، ہمارا رخ بھی نہیں بدلا، قافلہ رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، اسی آب و تاب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس وقت اگر قادیانیت زندہ ہے تین باتوں کی بنیاد پر، ایک اپنی تنظیم کی بنیاد پر، ایک آپ کی میری بے حسی کی بنیاد پر قادیانیت زندہ ہے، تو گورنمنٹ کی بے غیرتی کی بنیاد پر، وہ قانون پر عمل نہیں کرتے۔ قادیانی ایک ایسے ہے کہ پوری قادیانی اس کو لوگوں کو انہوں نے اپنے نلغے میں پھنسایا ہوا۔ اب ضرورت ہے ثمر کی، ہمت کرو آگے بڑھو، قادیانیت کا بائیکاٹ کرو۔ جو شخص قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت حضور سرور کائنات کی دشمنی کا نام ہے، ان سے بچنا، حضور کی امت کو بچانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں کیا توقع رکھوں کہ آپ قادیانیت سے خود بچیں گے؟ ایسا بولتے ہو، حضور کی امت کو بچائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ماحول کو، اپنے بازار کو، کوچہ و بازار کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنے کوچوں کو، میرے بھائیوں اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی برادری کو، اپنی اولاد کو آپ قادیانیت کے فتنے سے بچائیں گے؟ یہ براہ راست محمد عربی کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ ہمت کرو آگے بڑھو، وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے تیار ہو۔ چلو اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں جاتے ہوئے۔ کوئی ساتھی جی کہاں ہے جی؟ چلو اٹھ کھڑا ہو، نکل اٹھ کھڑا ہو، شاباش، تو بھی اٹھ کھڑا ہو۔ وہ مول صاحب سے لٹے چل لیں، اور پھر مولانا یہ ان دوستوں کو بھی ساتھ شریک کرے، 2-3 حصوں میں کر لو سب ساتھیوں کو، کوئی ساتھی بغیر لٹریچر کے نہ جائے۔ یہ فری میں ہے، اس کا کوئی پیسہ نہیں، بس اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ خود بھی پڑھے، پڑھنے کے بعد کسی اور کو دے دیں۔ تو ہمت کرو، اللہ آپ کو توفیق بخشے۔ اگر قادیانی اپنے جھوٹے نبی کی جھوٹی تبلیغ کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو سچے نبی کے سچے امتی ہونے کے ناطے سچ کی خاطر آپ کو مجھے بھی محنت کرنی چاہیے۔ ہمت کرو، لٹریچر لے کر جانا۔ اب تم نعرہ لگاؤ، اب تم نعرہ لگاؤ، میں آپ سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، اوے کاکو، اوے نکو، اس پاسے آ جا پترا، سارے ایک جگہ تو کھڑا ہے۔ ہاں بھائی، سوائے اس بابے دے کسی اور دوست نے سوال کرنا ہوئے تو کر لو۔